السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ خود بڑھیا اور یہ میرے خامن بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزا اور بڑی شان والا ہے۔ سورہ ہود کی یہ آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے نوائے وقت ٹوڈے سے۔ اور آج جو سب سے پہلی بات کریں گے وہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ دہشت گردی کے راہ میں ملوث ہونے کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اور ان کی بیخونی کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کرنے کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اہم خبر ہے آج کی، دہشت گردی میں راہ ملوث ہے افغانستان، اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے، یہ موقف ہے پاکستان کا۔ جبکہ آپ کو ایک اور کالعدم تنظیموں کے حوالے سے ہی بتائیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے سانحہ کراچی کے بعد وہاں کا دورہ کیا اور ان کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی ہوا۔ کالعدم تنظیموں، مجرموں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ، کراچی کو دہشت گردوں سے پاک کریں گے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، جبکہ سانحہ کراچی کے 44 شہداء کو سپرد خاک کر دیا گیا اور ملک بھر میں مزید ابھی 2 روز کا سوگ بھی جاری ہے۔ اور زخمیوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ دم توڑ گئے ہیں مزید 2 زخمی۔ انتہائی افسوسناک سانحہ جو پیش آیا کراچی میں۔ گفتگو کا آغاز کروں گی، میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو 2 شخصیات جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ابصار عبدالعلی صاحب اور میاں سیف الرحمان صاحب۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ چونکہ ہماری ملاقات آج ہو رہی ہے اور سب سے پہلے جو بات کروں گی وہ سانحے کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے آپ دونوں سے تعزیت کرنا چاہوں گی۔ ایک انتہائی المناک واقعہ، ایک اندوہناک واقعہ جو روح دہلا دے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے حالات کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے دشمن اس حد تک پہنچ گیا؟ دیکھیے، دشمن آج اس حد تک نہیں پہنچا ہے، اس حد تک تو وہ برسوں سے پہنچا ہوا ہے۔ ہمیں اس کا ادراک اور اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ اب راہ جو ہے، راہ نے آج تو یہ سب کچھ نہیں کیا، ایسٹ پاکستان کا تمام تر سیرا راہ کے جاتا ہے۔ مکتی باہنی راہ نے بنائی اور مکتی باہنی نے جو رول ادا کیا ہندوستان کی فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف، وہ آپ کو معلوم ہے۔ لہٰذا آپ بار بار اپنے دل کو یہ تسلی دے لینا کہ بھائی راہ جو ہے سب کچھ کر رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح مسئلہ صرف یہ۔ اور اب دیکھیے نا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کے لیے افغانستان میں راستے بنے۔ 14 یا 18 کتنے کونسلیٹس ہیں وہاں ان کے ہندوستان کے افغانستان میں، کتنا پیسہ لگایا ہندوستان نے وہاں۔ افغانستان سے اسے کیا ہمدردی ہے؟ افغانستان ایک مشکل علاقہ ہے، ایک مشکل ملک ہے۔ وہ صرف پاکستان میں دراندازی کرنے کے لیے، یہاں کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے اور ہمیں غیر مستحکم کرنے کے لیے۔ اور بار بار افغانستان کی لیڈرشپ بھی اور ہماری بھی لیڈرشپ یہ بات دہراتی ہے کہ ہم اپنے ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہوتے رہتے ہیں۔ تو راہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اچھا، اب وہ لوگ جو راہ کے لوگ آتے ہیں وہ براہ راست تو کچھ نہیں کرتے نا، یہیں سے اسٹف خریدتے ہیں، ہمیں خریدتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو انہیں را مٹیریل یہاں سے ملتا ہے، را کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھیں۔ اور سوال یہ ہے کہ پیسے کے نام پر تو جو کچھ ہوتا ہے، ہماری لیڈرشپ خاص طور سے مذہبی لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ محبت وطن سے پیدا کرنے میں، کہ ایسا ملک جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، وہاں اسلام کے خلاف بکنے والے لوگ موجود ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو ایک ان کا آرمی چیف کا ایک بیان ہے کہ ہم بلا تفریق کہ اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ہم آپریشن کو اور زیادہ تیز کر دیں گے۔ صحیح۔ تو یہ تو بارہا کہا گیا ہے، خود میں بھی اسے یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ دیکھیے، جو بھی مجرم اسے پکڑیے اور اس کی
سیاسی وابستگی کو نہ ظاہر کیجیے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو کورٹ میں لے جائیے یا جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کے کیجیے، اور جب وہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اسے سزا دے دیجیے، اور سزا کے بعد اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ اس پارٹی کا معاملہ ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پارٹی مظلوم بن کے احتجاج شروع کر دیتی ہے اور ایک نئی کہانی ہو جاتی ہے۔ لیکن میاں صاحب آپ سے اس حوالے سے جو ہے وہ کیا آپ اس بات کو سیکنڈ کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ہاں ایک بہت کلچر بن چکا ہے کہ اگر سیاسی جماعت کے کسی کارکن کو گرفتار کیا جاتا ہے تو بہت واویلا مچا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک طریقہ سزا اور جزا کا یہ بھی ہے کہ جو مجرم پکڑے جاتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اندر کھاتے روپوش کرا دیا جاتا ہے، لیکن ان کی جگہ پہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو کسی چھوٹے سے جرم میں ملوث ہوتے ہیں، یا پھر یعنی کہ اگر اوور آل آپ سمجھ گئے کہ میرا اشارہ کہاں ہے، اوور آل پورا نظام جو ہے وہ کرپشن پر مبنی ہے، ہمارے یہاں انصاف کیسے ملے گا پھر؟ دیکھیں نظام کرپشن پر بھی مبنی ہے اور مصلحت پر بھی مبنی ہے، صحیح، یعنی سیاسی مصلحتوں کی نظر رہا ہے ہمارا نظام، کہ یہی کہا گیا کہ جی یہ پارٹی جو ہے، یہ قیادت جو ہے یہ گروہ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، صحیح، اگر ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو یہ نقصان پہنچائیں گے، اور اس سے وہ بڑا نقصان پہنچا دیں گے، اس طرح ان کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ اب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ریاست بطور ریاست یعنی اپنا اسرٹ نہیں کرتی رہی، ریاست نے کبھی اس طرح ایک ریاستی اقدام نہیں کیا گیا، یہ ایسی ہے کہ ایڈہاکزم پہ چلتا رہا، کہ آپ نے سمجھا کہ کبھی رینجرز آگے میدان میں، کبھی پولیس کام کر لیا، کبھی کسی اہلکار نے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ کوئی ایکشن لے لیا، پھر اوپر سے کوئی ہدایت بھی آ گئی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، جیسے آپ نے بتایا یقیناً ایسے بھی ہوتا رہا، چند ایک ایسے واقعات بھی آئے سامنے، رپورٹ ہوئے کہ جی کچھ لوگوں کو سامنے دکھا دیا گیا، اندر سے کوئی اور لوگ تھے، ان کی پشت پناہی پیچھے سے ہوتی تھی اور باہر سے بھی تاریں ہلتی تھیں۔ تو یہ ساری چیز ہے، یہ ساری قوم کو میں اس بات میں ابصار صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ بیداری ہماری قوم کے اندر، ہمارے ریاستی اداروں کے اندر چاہیے، کیونکہ دشمن نے تو کبھی آپ کو چھوڑنا نہیں۔ صحیح، آپ یہ توقع کریں، آپ دیکھیں میں نے اس میں ایک ایکسکلوزیو سٹوری دی اپنے اخبار میں، جس میں یہ جو واقعہ ہوا کراچی کا، صفورہ کورنگی کا، یہ انہوں نے باقاعدہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، دشمن خاص طور پہ ایجنسیز ہیں، را ہوا، وہ ان کو پیغام رسانی کا ایک طریقہ آتا ہے۔ صحیح، اب انہوں نے یہ چنا ان لوگوں کو، اسماعیلیز کو، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ہنزہ اور گلگت بلتستان سے ان کا روحانی بھی اور خاندانی بھی ان کے رشتے ہیں، وہاں پہ تعلقات ہیں، ان کا اوریجن ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ کو پتا چائنا پاکستان اکنامی کوریڈور جو ہے، اقتصادی راہداری، اس کا آغاز وہاں سے ہونا ہے، صحیح، گلگت بلتستان سے۔ تو انہوں نے آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، آپ کی آغاز کے جو پوائنٹ ہے، اس کو پکڑا، اور اس طرح انہوں نے میسج کنوے کیا ساری دنیا کو۔ یہ باقاعدہ اس طرح کے وہ کانٹینجنسی پلانز بناتے رہتے ہیں، وہ باقاعدہ پورا سال سٹڈی کرتے ہیں کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، کہاں سے ایکسپلور۔ دیکھیں ہمارے اندر فرقہ وارانہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، بالکل ٹھیک، ہمارے اندر ایک ذرا سی ایک تیلی لگا دیں آپ ماچس کی تو 1 منٹ میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس پہ وہ بڑا کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپس میں متحد ہونا ہے۔ یہ بات بھی ابصار صاحب نے 100% صحیح کہی کہ اس میں ہمارے علماء کرام کو خاص طور پہ سب سے زیادہ اہم کردار ہے، میڈیا کا ہے، لیکن یہاں جو اپنی دکانیں آپ چمکا کے بیٹھ گئے ہیں کہ اپنی سیاست، اپنے علماء کرام اور میڈیا کے کردار پہ میاں صاحب آپ نے بات کی، تو ابصار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے علماء کرام یا میڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی بہت سے دھڑوں میں بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کردار کو تو آپ نکالیے، جیسے ابھی میاں صاحب نے بھی بات کی کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، دشمن آپ کے اوپر حملہ آور تب ہوتا ہے جب تک وہ یہ نہ دیکھ لے، یہ نہ جان لے کہ آپ اپنے دشمن خود ہیں یا نہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم خود اپنے دشمن ہیں؟ ہم نے تعلیم کو فروغ نہیں دیا، ہم نے اپنی قوم کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا، پیچھے رکھا، اس کلچر کو ہی فروغ نہیں ہونے دیا کہ انسان کے اندر شعور بیدار ہو اور وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکے۔ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان؟ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور ہم گمراہ ہو جاتے ہیں تو یہ دشمن ہم خود اپنے ہیں، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ایک بات جس کا بھی سیف صاحب نے تذکرہ کیا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری فرقہ وارانہ کشیدگی ہے، اور اس میں ہم جہالت کی حد تک ملوث ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا جس میں 45 لوگ کتنے جو ہمارے اسماعیلی بھائی مارے گئے، یہ پہلی بار یہ واقعہ نہیں ہوا۔ چترال میں 60 لوگ مارے گئے تھے، ایک موب نے حملہ کر دیا تھا، 60 اسماعیلیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ پھر شیعہ سنی کا ایک مسئلہ ہے، چونکہ مسلک کے لحاظ سے ان کا مسلک اور یہ جو مارنے والے ہیں ان کا مسلک مختلف ہے، لیکن مارنے والے جو ہیں
جو لوگ یہ سازش کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ مسلمان نہیں حملے کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ اور حملے لوگ کر رہے ہیں. تو اب میڈیا کو تو رول ادا کرنا چاہیے. میڈیا بعض وقت لیکن اب سر صاحب سوال یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تو بہرحال عیاں ہے, واضح ہے کہ مسلمان اپنے دشمن خود ہیں, ان میں فرقہ واریت کا بیج بونا نہایت آسان کام ہے. ہاں, یہ اس لیے کہ ایک بار کہیں کوئی تذکرہ کر رہا تھا کہ پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں اپنے ملک کے خلاف کام کرنے کے لیے بہت سستا آدمی مل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کو یہ آج سے نہیں, پچھلے 40 سال سے ہم سن رہے ہیں لیکن اس پر عمل ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کے اسباب, ایک میڈیا کی آپ نے بات کی تھی, میڈیا میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, میڈیا ایک خبر کو قومی نقطۂ نظر سے نشر کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو ملا اس کو آپ نے نشر کر دیا. جو کلچرڈ ملک ہیں جن کو تمام یہ احساس ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے, اس کو وہ کبھی نشر کرتے نہیں ہیں. اور ایک خبر, اب ہمارے یہاں 90 کے قریب یا 80 کے قریب چینلز ہیں اور 180 ہونے والے ہیں. ہر دوسرے دن ایک نیا چینل کھولنے کی خبر ہم کو ملتی ہے. تو یہ جو میلہ سا لگ رہا ہے, اس میں کوالٹی اور جنون قسم کے جو جرنلسٹ یا میڈیا پرسنز ہیں وہ کھوتے جا رہے ہیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کا مقام لے رہے ہیں جو وہ رول ادا نہیں کر پا رہے. تو میڈیا صرف اپنی رینکنگ کو اونچا کرنے کے لیے اور بزنس اپنی ٹائم زیادہ سے زیادہ بیچنے کے لیے اس کو گلیبرائز بھی کرتا ہے اور اسے بار بار ریپیٹ. اب 80 چینل اگر ایک خبر ایک بار بھی نشر کریں تو 80 بار نشر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. پھر وہ بار بار نشر ہوتی رہتی ہے. تو میڈیا کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے کون سا مسئلہ جو ہے اگر اس کو نشر کر دیا گیا تو عوام گمراہ ہوں گے. لیڈر کو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں لوگوں کو وہ رہنمائی تعلیم کی کمی ہے, روزگار کی کمی ہے, تو وہ روزگار کی کمی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا بک جانے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا, روزگار کے یہ مواقع پیدا کیسے ہوں گے اور اس کے لیے حکومتی اقدامات کتنے ضروری ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. میاں صاحب, آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ آرمی چیف کے جو اقدامات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور سالار کارواں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد. وقت کے ساتھ رہیے گا. MyTeleShop.com brings you health and fitness products, beauty and personal care products, weight loss products. Just log on to MyTeleShop.com. Wide range of products to choose from. Pakistan's largest teleshopping network. Visit now. MyTeleShop.com. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو افسر عبدالعلی صاحب, میاں سیف الرحمان صاحب. میاں سیف الرحمان صاحب, ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں عوام کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک, اگر ہم بیرونی سازش کی بات کریں تو کریں, لیکن اندرونی طور پر ایسے حالات جو ہیں وہ ان کو پیدا کر کے دیے گئے ہیں. غداری ہمارے اپنے اندر کی صفوں سے ہو رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ صرف محض حکومت کا میں نہیں سمجھتا کہ جرم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اندر بہت سے ایسے گروہ ہیں, بہت سے ایسے طبقاتی جو سسٹم ایک چل رہا ہے, مطلب سرداری نظام ہے. اب سرداروں نے اربوں روپیہ جو ہے حکومت سے کبھی رائلٹی میں لے لیتے ہیں, کبھی سوئی گیس کی رائلٹی میں لے لیتے ہیں, کبھی کسی اور کھاتے میں لیتے رہے, وظائف لیتے رہے, اور وہ آگے جا کے کبھی ٹرانسفر نہیں ہوتا رہا عوام کو, کبھی کسی ترقیاتی فنڈ کے نام پہ لیتے رہے. اب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ تھا کہ لیکن حکم ان کا چلتا تھا. جس طرح کا ایک پیر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ان کو مار دو, مار دیا. اب جیلوں میں ایسے کئی لوگ بھرے ہوئے ہیں جو اپنے پیروں کے اور اپنے سرداروں کے حکم پر جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اندھا اعتقاد جو ہے, اندھی تقلید جو ہے, یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا جرم ہے میں سمجھتا ہوں. یعنی حکومتوں نے نااہلی تو کی, حکومتوں میں بھی اس طرح کے لوگ رہے, کیونکہ ماضی میں یہ رہا کہ آپ اقتدار میں آگے, بعد میں آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے. آپ نے سوچا کہ چلیں 5 سال بعد جب الیکشن قریب آئے گا تو پھر جا کے لوگوں کو تھوڑا پسمانا شروع کر دیں گے, کسی بھاگ دوڑ کریں گے, لائیں جی ہمیں ووٹ دیں, دیکھیں ہم نے ماضی میں ایسے کیا. اب چونکہ چہرے آپ کے سامنے ایک دو ہوتے ہیں, چہرہ پرستی بھی بہت ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے. بت پرستی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یا ہم دو تین انتہاؤں میں رہتے ہیں, یا تو ہم بت پرست ہیں یا بت شکن ہیں.
یا تو ہم کہیں گے یہ اس بندہ یہ ہے، یہ دنیا کا راندہ ہے، درگاہ ہے، 1 منٹ میں اس کو نیچے گرا دیں گے، صحیح. تو یا پھر اس کا بت بنا کے اس کی پرستش کرتے رہیں گے. بت پرستی کرنا آسان کام ہے میاں صاحب، اگر یہ دیکھا جائے نا تو اوورآل یہ آسان کام ہے، بت شکن ہونا بہت مشکل کام ہے، اس میں انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے. بہرحال ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اگر ہم بت شکن ہونے کی بات کریں تو آرمی چیف کی قیادت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت بڑے بڑے بت گرا رہے ہیں، انہوں نے بت گرائے ہیں، اور آرمی نے جو اس میں لیڈنگ رول ادا کیا ہے وہ ایک ہماری بہت بڑی سورس آف اسٹرینتھ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کے لوگ بڑے شہید ہوئے، انہوں نے بڑا کام کیا. پھر آپ کی اور جو سول آرمڈ فورسز اور دیگر ادارے ہیں انہوں نے بھی کام کیا. یہ کہ اب ایک احساس پایا جا رہا ہے کہ اب کام کا وقت آ گیا، اور نہیں تو ہماری سروائیول خطرے میں. لیکن اس میں بیسک آپ کی جو سورس آف اسٹرینتھ ہے وہ ہر ملک کی ہوتی ہے. جو مسلح افواج ہوتی ہیں وہ ہر ملک کی ایک بیسک سورس آف اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن بڑی سورس آف اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ جو فیصلے کیے ہیں آرمی چیف نے، اور فیصلے پہ حکومت کا ساتھ دیا وہ فیصلے کرنے میں. ادروائز یہی حکومت تھی، یہ میاں نواز شریف سے ماضی میں بھی یہ حکومت کرتے رہے. یہ کبھی اتنی ہمت نہیں انہوں نے پکڑی ماضی میں کہ اس طرح کا ان کو ہاتھ ڈالا جائے. جو بڑے بڑے گروہ ہیں یا بڑے بڑے مسلح وہاں ملیشیا بن گئے. لیکن اب یہ کہ ان کو حوصلہ ملا کہ آرمی کی طرف سے کہ جناب آپ جتنا بھی آگے بڑھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے اب رسپانس کرنا شروع کر دی. اور اب یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے جو عدلیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اب بہت ساری عدلیہ بھی اب متحرک ہے مجرموں کے خلاف. لیکن ماضی میں لوگوں کو اکثر، یعنی عوام کو، چونکہ ہم عوام میں گھومتے پھرتے ہیں میڈیا کے لوگ، عوام کو اکثر شکایت تھی کہ جی یہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میں کیفر کردار تک پہنچا دوں گا. تو کیفر کردار تک تو پہنچانا عدلیہ نے ہے. ہم تو مجرم کو پولیس پکڑ کے عدلیہ کے حوالے کر دیتی ہے، آگے جا کے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ. لیکن پکڑے تو جائیں نا، آخر مجرم گرفتار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اب یہ جو اتنا بڑا کراچی کا واقعہ ہوا، ابصار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کراچی اتنا ہی بڑا شہر ہو گیا ہے کہ وہاں پر اتنا بڑا واقعہ کرنے والے 8-10 لوگوں کو ابھی تک تلاش نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایم کیو ایم کا بھی ایک بیان یہاں پر جو ہے وہ دیتی چلوں کہ ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عسکری ونگز موجود ہیں، یہاں پر جو ہیں وہ را کے ایجنٹس موجود ہیں، یہاں پر غیر ملکی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ بیانات دے تو دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی آگے مزید اس میں عملی اقدامات کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دیا جاتا ہے، فوج کا ساتھ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ نشاندہی تو نہیں کی جا رہی نا ایسی جگہوں کی؟ بالکل. ابھی جیسا سیف صاحب نے کہا کہ حکومت بھی متحرک ہو گئی ہے، اور ہم حکومت کا ایک ادارہ، بہت بڑا ادارہ فوج بھی متحرک ہے، لیکن عوام کو متحرک ہونا ہے. ابھی جو آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں پکڑ پاتے، اب ہر جگہ تو فوج نہیں گھسے گی گلیوں میں، ہر جگہ نواز شریف نہیں گھسیں گے، یا جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ نہیں گھسیں. عوام تو ہر جگہ ہوتے ہیں، گلی میں بھی، محلوں میں بھی، سڑک پر بھی، چھتوں میں، گھر کے اندر. بالکل ٹھیک. وہ اگر یہ سپاٹ کریں، دیکھیں کہ کون سا غیر اجنبی ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو ایسی مشکوک حرکات کر رہا ہے، تو اس کو اطلاع دیں. حکومت کی طرف سے نمبر بھی دیے گئے ہیں کہ بھی اس نمبر پہ اطلاع دیں. ٹھیک ہے. تو سوال یہ کہ وہ عوام جو بک جاتے ہیں را مٹیریل کے طور پہ، ان کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے. عجیب کلونیل سٹائل ہے. انگریزوں کے زمانے میں را مٹیریل انگریز یہیں سے لے جاتے تھے اور اس کو بنا کر واپس ہمارے ہی سر پہ لے کر آ کر مارتے تھے. اب اس سلسلے میں، دہشت گردی کے سلسلے میں بھی را مٹیریل ہمارے یہاں سے مل رہا ہے اور ہمارے اوپر استعمال ہو رہا ہے. تو وہ را مٹیریل کون ہے؟ عوام میں ہے نا. وہاں ادارے تو نہیں بک رہے ہیں نا. پیاس، بھوک، ننگ اور بچوں کے فاقے مجبور کرتے ہیں انسان کو یہ تمام کام کرنے. ایک بات تو کتنا ہی ہو، فاقے ہو، لیکن ملک کے بارے میں بہت ہی محب وطن ہونے کا ثبوت دینا آزادی سے بڑی کون سی قیمت ہے. اگر آپ ایسا کریں گے، ٹھیک ہے، وہ پیٹ اپنی جگہ ہے. نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ اگر پیٹ خالی ہو تو 14ویں کا چاند روٹی معلوم ہوتا ہے، گول گول. اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ رومانٹک لگتا ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ صرف یہی ہے کہ پیٹ خالی ہے. اب پیٹ کو بھرنے کے لیے جو منصوبے بنتے ہیں اس کو متنازع بنا دیتے ہیں ہماری ایسی سیاسی جماعتیں جو باہر کے ملکوں کے لیے کام کر رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ اکنامک کوریڈور کا جو مسئلہ ہے، اسے بھی کالا باغ ڈیم بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ یہ ہمارے دشمنوں کا ہے، جس میں سر فہرست ہندوستان ہے. اب بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی بھی ہے، تو ہم پڑوسیوں سے دشمنی کے ساتھ ساتھ دوستی کی کوشش کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ دشمنی جو ہے وہ ختم ہو. تو اس صورتحال میں سب سے بڑا رول عوام کا بھی ہے کہ عوام بھی دیکھیں اور حکومت بھی. اور اب حکومت تو بہت کمیٹڈ ہے، اور ہماری آرمی جو ہے اس نے اس مسئلے کو سیاست سے منہ موڑ کر
سیاست میں استحکام لانے کا ایک جو مشن شروع کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی سیاست قابل سے ہے۔ منہ موڑ کے سیاست میں استحکام کیسے آ سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میاں صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ جی جی دیکھیں، سب سے پہلی بات، جو کچھ سانحہ کراچی کے اندر ہوا پوری قوم سوگوار ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 7 گھنٹے کے بعد جمہوریت 45 گاڑیوں کے اور درجنوں پولیس والوں کے پروٹوکول میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسلام آباد کی جمہوریت ٹکے کھا رہی ہوتی ہے، ملائی بوٹیاں اور آئس کریم کھا رہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا درد تب محسوس ہوتا ہے جب دوسرے کا درد قیامت اپنے پر پیتے۔ اگر ان کا باپ، بھائی یا بیٹا اس کرب سے گزرتا، میں دیکھتا کہ یہ اجلاس کیسے ہوتا ہے۔ پھر یوم سوگ منایا گیا، ایلٹ کلاس کے لوگ تو اندر بیٹھ کر فلمیں دیکھتے رہے۔ مجھے بتائیے وہ چھابڑی والے کا کیا قصور ہے جس کا رات کو چولہا نہیں جلا؟ اور عزت مآب نواز شریف نے کل 3 بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نے پیٹ کاٹ کر آسانیاں پیدا کی ہیں، کیا خوب بات کی۔ کس کا پیٹ کاٹا گیا؟ ہم سسکتے بلکتے تڑپتے 19 کروڑ عوام کا، یا زرداری، اسفند یار ولی، فضل الرحمان اور نواز شریف کا؟ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم نے 99 کے اندر بینکیں دیں جو خسارہ کر رہی تھیں، اب وہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ خواجہ انجم صاحب، آپ کی قیمتی آراء ہم تک پہنچی۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بلا شبہ قیمتی ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ مقصود صاحب، جی مقصود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بات یہ ہے کہ سب سے بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا اور اس وقت ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں بھی چل رہا تھا، تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایم کیو ایم کے لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ اس اجلاس کو ملتوی کیا جائے اور کراچی چلا جائے، لیکن میری نظر میں شاید سکتا ہے کہ وہ حکومت کی نظر میں وہ اجلاس اہم تھا لیکن وہ سانحہ اہم نہیں تھا۔ پھر بھی لیکن دیر آئے درست آئے، سب لوگ کراچی آئے، اور سب سے خوش آئند بات یہ تھی کہ عسکری اور سیاسی قوتوں نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ساتھ بٹھا کر کراچی کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ عسکری اور سیاسی قوتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کراچی کا مسئلہ ایم کیو ایم کو بائی پاس کیے بغیر اس کا حل ہم نہیں نکال سکتے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ملائی اور روٹیاں توڑنے کا مسئلہ ہے تو بڑا افسوس ہوا اس بات کے اوپر، جہاں ٹی وی جو ہے وہ لائیو دکھا رہا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے سیاستدان صبر کر لیتے۔ آج ان سیاستدانوں کا ہماری عوام کے اندر کوئی جو ہے وہ وقار نہیں رہا کہ لوگ کراچی کے اندر 45 لوگ مر گئے اور وہ سیاستدان دعوتیں اڑا رہے تھے۔ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے صبر کر لیتے تو شاید ان کا وقار اور بلند۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا مقصود صاحب، آپ کی آراء ہم تک پہنچی۔ اچھا، بلا شبہ عوام جو چیزیں محسوس کرتی ہے ان کا اظہار بھی کرتی ہے، اور اگر دیکھا جائے اصولی طور پر تو یہ چیزیں غلط بھی نہیں ہیں۔ ایک جانب آپ اتنے بڑے سانحے سے گزر رہے ہیں اور وزیراعظم اجلاس میں بیٹھے ہیں، کھانے پینے کا اجلاس کا بہرحال ہونا جاری رہنا ایک اچھا اقدام تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس قسم کے منصوبوں کو یا اس قسم کے اجلاس کو نہیں رکنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم وہاں پر ہونے والی حرکات و سکنات کو دیکھیں تو وہ کافی قابل تنقید بہرحال رہی ہیں۔ دیکھیے، تنقید تو آپ کسی بھی مسئلے پہ کر سکتے ہیں، آخر وہ جو اجلاس ہو رہا تھا وہ بھی اسی ملک کے مفاد اور عوام کے لیے تھا۔ وہ جو کوریڈور ہے، اکنامک کوریڈور، وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے، وہ ہماری خوشحالی کے لیے بہت سے پہلو ہیں اس میں بجلی بھی جنریٹ ہوگی، اس میں روزگار بھی ملے گا لاکھوں لوگوں کو، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسے بھی کالا باغ ڈیم بنا کر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں چائنیز، وہ اگر یہ اختلافات دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ بھی ایک مثبت مصروفیت تھی اور اس کا تعلق بھی عوامی مفاد سے تھا۔ اور اس کے لیے باقاعدہ وہاں جو میٹنگ ہوئی اس میں لوگوں سے پوچھا گیا، کچھ نے کہا کہ نہیں آپ اسے جاری رکھیے، اور وہ کچھ نے کہا اگر فوری طور پر نواز شریف وہاں پہنچ جاتے تو اس سے کیا مسئلہ حل ہونا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ، پھر بھی انہوں نے اسے مختصر کیا اور وہ وہاں پہنچے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر بات پر تنقید ہی نہیں بلکہ اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی
دیکھنا چاہیے. یہ جو اکنامک کوریڈور ہے یہ پھر ہماری بقا کا اور ہمارے عوام کی خوشحالی کا ایک مسئلہ ہے. کالا باغ لیم تو ہو گیا ایسا, اب یہ ہے کہ اس کو سب کو اکٹھا لے کر چلنے سے فائدہ ہوگا. ان دونوں میں ٹھیک ہے, وہ تو وہاں دہشت گردی کا ایک سلسلہ جاری ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے, اور وہ آرمی بہت کمیٹڈ ہے اس مسئلے پر. نواز شریف پھر گئے اور دوسرے لیڈرز بھی گئے, وہاں بھی اجلاس ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اچھا میاں صاحب, میں اگر آپ کا سوال لینے سے پہلے ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. اقتصادی راہداری کے حوالے سے میرا کل ایک 1-on-1 انٹرویو تھا, ملاقات تھی میری چین کے کونسل جنرل جو ہیں لاہور میں, مسٹر یو بورن, ان کے ساتھ, اور ان کے ڈپٹی کونسل جنرل بھی تھے. تو ان سے بھی انہوں نے میرے کچھ اخبارات میں خبریں بھی پڑھی تھی اس حوالے سے, وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مارچ میں خبر دی تھی اور ہم نے باقاعدہ سفارتی ذرائع سے اس کی وضاحت کی تھی کہ پاکستان کے تقریباً تمام علاقے جو بڑے ہیں, یعنی مرکزی علاقے جو ہیں, تو وہ آپس میں کنیکٹ ہوں گے. تو اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی ایسا نہ منصوبہ ہے نہ ارادہ ہے. تو پھر آپ کے ہاں یہ کیوں اس طرح کی سازشیں یا اس طرح کی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں؟ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے میرے ذریعے یہ ایک پیغام میڈیا کے ذریعے بھی کل دیا باقاعدہ آفیشیلی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کا نہ صرف اس خطے کو بلکہ پاکستان کو یا چین کو بلکہ دنیا بھر کو فائدہ ہے. یہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے, تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے کہ آپ لوگ یہ سارا. اب آپ کا جو سوال ہے وہ, اچھا یہ ہماری تو بات ہو گئی, لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر جو باعث تنقید رہی بات وہ ہمارے سیاستدانوں کا, اگین بات وہیں آ گئی کہ ان کا کنڈکٹ تھا, ان کے انداز اس طریقے سے ہوتے ہیں. اجلاس کے دوران کھانا پینا شروع کر دیا گیا, ان کی توجہ اجلاس پہ نہیں تھی, جو کام کی بات کی جا رہی تھی اس کی جانب پتہ چل رہا تھا کہ ان کی اٹینشن ہے ہی نہیں. اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اپنے رویے کس طرح سے بدلنے چاہیے اور عوام کے ساتھ ان کے درمیان کیسے. ایک بریک میں تھا, یہاں پر ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آپ سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.